السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسٹوری جس کا نام ہے برف کی شہزادی۔ تو اپنی اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں برف کی شہزادی، میں ہوں برف کی شہزادی، مجھ کو دھوپ کی خواہش نے قطرہ قطرہ مارا ہے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے سفید برف سے اٹے ہوئے پہاڑ پہ ایک کپ کپاتی آواز تنہائی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنا پسندیدہ گیت گاتے ہوئے، ہاتھوں پر دستانے، گردن میں سرخ اسکارف اور سفید اونی کوٹ پہنے۔ اسے سردی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن برف سے ڈھکے پہاڑ پر نظروں سے اوجھل خطرناک کھائیوں سے بچ کر اترنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر اس وقت جب آپ کو صحیح راستے کا علم نہ ہو۔ کہیں میں راستہ تو نہیں بھٹک گئی، یہ سوچ کر اس نے اوپر دیکھا۔ آسمان تو وہی ہے جو اس کے گھر سے بھی نظر آتا ہے، اور پہاڑ بھی وہی ہے، اور برف بھی وہی ہے۔ اس کے بچپن کے ساتھی اونی کوٹ کی داہنی جیب سے اس نے ایک سرخ پوٹلی نکال کر لہرائی۔ چھن چھن چھن، رات کے سناٹے میں جیسے کسی پچھل پیری کی پائل چھنک اٹھی ہو۔ سرخ پوٹلی دھاتی سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ تبھی آسمان سے نرم برف کے گولے یوں اترنے لگے جیسے پرستان کی ملکہ کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے پریاں استقبال کے لیے اترتی ہیں۔ اوہ نہیں، مجھے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنی ہوگی، اس نے پریشانی سے سوچا، اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جہاں تک اس کی آنکھیں دیکھ پاتیں وہاں تک برف تھی، اندھیرا تھا، سناٹا تھا اور ایک جگنو۔ لیکن ذرا ٹھہرو، اس موسم میں جگنو تو نہیں ہوتے۔ اس نے غور سے اس روشنی کے ننھے سے نقطے کو دیکھا اور برف میں پاؤں دھساتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر اٹھتے قدم پر روشنی کا وہ نقطہ بڑھتا گیا۔ وہاں برف میں ڈھکا ہوا ایک جھونپڑا تھا، جس کے کسی محفوظ طاق میں وہ دیا رکھا ہوا تھا جس کی لو کو وہ جگنو سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے ابا کی سنائی ہوئی کہانیاں یاد آنے لگیں، جن میں اکثر کوئی شہزادی بھٹک کر کسی چڑیل کے جھونپڑے میں جا پہنچتی تھی، اور چڑیل اس شہزادی کو لمبی نیند میں اتار دیتی تھی۔ وہ ڈر گئی، چڑیل سے نہیں بلکہ لمبی نیند سے، کیونکہ اسے تو صبح ہونے تک اس پہاڑ سے نیچے شہر میں پہنچنا ہے۔ اوہ میرے خدایا، میں کیا کروں؟ یہاں کھڑی رہی تو برف میں دھس جاؤں گی، اور اگر اندر گئی تو لمبی نیند۔ اس لمحے جھونپڑے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور کسی نے باہر جھانکا۔ وہ چہرہ کسی چڑیل کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اندر آؤ، یہاں آگ ہے جو تمہیں گرم رکھے گی، میٹھی سی آواز آئی، اور وہ سب کچھ بھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آتش دان سے تھوڑی سی گرماہٹ چراتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام گلاؤش ہے، اور میں پہاڑ کے پیچھے سے آئی ہوں۔ مجھے نیچے شہر تک جانا تھا، لیکن میں راستہ بھول گئی ہوں۔ آپ کون ہو، اور اس ویرانے میں کیوں رہتی ہو؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ پوچھتی گئی۔ ڈر کس بات کا؟ ڈر تو انہیں ہوتا ہے جن کے پاس کچھ کھونے کو ہو، یا کچھ پانے کی چاہت ہو۔ وہ اسے گرم قہوے کی پیالی تھماتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے بیا کہہ سکتی ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم اتنی رات میں اکیلی کیوں نکل پڑی، جبکہ تمہیں راستہ بھی معلوم نہیں؟ نیچے شہر میں نمائش کا آخری دن ہے، میں اگر کل وہاں نہ پہنچی تو وہ سب دکانیں بند کر کے چلے جائیں گے، اور میری گڑیا۔ وہ ایک دم رک کے سوچنے لگی کہ بتایا جائے یا نہیں۔ گڑیا؟ بیا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں گڑیا، وہ لمبا سانس بھر کر بولی۔ میری زندگی کی سب سے پہلی خواہش پتہ ہے کیا؟ میں کبھی کسی چیز کو پانے کی خواہش نہیں کی، لیکن پرسوں جب میں اپنے بابا کے ساتھ شہر میں اتری اور اس گڑیا کو دیکھا تو وہ میری آرزو بن گئی، میری پہلی خواہش۔ بیا نے حیرانی کے ساتھ اس ننھی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آگ کی لپٹوں کا عکس تھا۔ گلاوش، تم اپنے ابا سے کیوں نہیں کہا کہ تمہیں وہ گڑیا چاہیے؟ ابا تو کبھی مجھے گڑیا لا کر نہیں دیتے، وہ بانس کی ٹوکریاں اور ٹوپیاں بیچ کر جتنے پیسے کماتے ہیں ان سب کو آس بڑے مرتبان میں ڈال دیتے ہیں، اسی لیے میں نے رات کو ان کے سو جانے کے بعد مرتبان سے پیسے نکال لیے
اور اکیلی ہی نکل پڑی۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، تو تم نے چوری کی؟ بری بات بیٹا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے ابا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ جلدی سے بولی تو بیا نے کہا۔ اور اللہ جی، وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ مجھے گڑیا چاہیے تھی، وہ ہکلا کر بولی، اور پھر میں ابا سے اور اللہ جی سے معافی بھی تو مانگ لوں گی، اور وہ مجھے معاف بھی کر دیں گے۔ مجھے پتہ ہے خواہشیں انسان کو اسی طرح بھٹکا دیتی ہیں کہ اسے غلط بھی صحیح نظر آنے لگتا ہے، بیا نے کہا۔ اور خواہشیں تو کٹی پتنگ کی مانند ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آگے گھڑا ہے یا کسی کنویں کی منڈیر۔ شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ اس کی باتوں سے گھبرا کر بولی۔ سنو گلاوش، یہ جو تقدیر تمہیں بھٹکا کر میرے پاس لائی ہے نا، تو اس کا کچھ مقصد ہے، شاید یہ مقصد کہ میں تمہیں سمجھا سکوں۔ سنو گلاوش، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارا باپ مرتبان میں پیسے کیوں جوڑتا ہے؟ وہ تمہیں گڑیا کیوں نہیں لا کر دیتا؟ شاید اس لیے کہ وہ تمہیں گڑیا سے بھی بڑا تحفہ دینا چاہتا ہو۔ جیسے تمہارے لیے تمہاری گڑیا ایک آرزو بنی ہے، ایسے ہی شاید ان کی بھی ایک آرزو ہو کہ وہ تمہیں گڑیا سے بھی بڑا تحفہ لے کر دیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ مجھے وہی گڑیا چاہیے، بڑا تحفہ نہیں، وہ بولی۔ نہیں میری بچی، آج تمہیں گڑیا پسند ہے، کل کوئی اور چیز پسند آئے گی تو پھر سے پیسے چراؤ گی۔ ایک خواہش کی تکمیل کے بعد انسان کا دل نہیں بھرتا، بلکہ ایک اور خواہش جنم لے لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں تھمتا، انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، وہ چلا کر بولی۔ اس گڑیا کے بعد مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ تم بھی میرے ابا جیسی باتیں کرتی ہو، سب مجھے ڈانٹتے ہیں، کوئی میری بات نہیں سمجھتا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ باہر بھاگ گئی۔ بیا چپ چاپ آتش دان کی راکھ کریدتی رہی۔ اسے معلوم تھا اب وہ اسے روک نہیں پائے گی، سمجھا نہیں پائے گی۔ دھند کا دبریز پردہ ابھی طاری تھا، لیکن نمائش کی دکانیں کھل چکی تھیں اور بازار کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ سفید اونی کوٹ پہنے وہ اس دھندلی صبح کا ایک جزو ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پہلے وہ جتنی بار بھی آئی تھی ابا اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بانس کی بنائی ہوئی ٹوکریاں اور مختلف چیزیں لے کر وہ انہی بازاروں میں گھوما کرتے تھے۔ تب وہ ان دکانوں کو نہیں بلکہ گاہکوں کو دیکھا کرتی تھی، لیکن آج وہ خود گاہک تھی، اس لیے اس کی نظریں ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اف، کتنا سامان ہے! کہیں کپڑوں کی سیل، کہیں جوتوں کی دکان، کہیں کھانے پینے کی اشیاء، اور کہیں الیکٹرانکس کی چیزیں۔ ہر شے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ گڑیا کو بھول گئی تھی، لیکن یوں ہی اچانک اسے اپنی مطلوبہ دکان نظر آئی تو وہ بھاگ کر اندر داخل ہو گئی۔ انکل، مجھے گڑیا چاہیے، پھولتی سانسوں سے اس نے کہا۔ ضرور بیٹا، لیکن کون سی والی چاہیے آپ کو؟ سیلز مین مسکرا کر بولا۔ وہ جو کل آپ کے باہر رکھی تھی، ادھر اس طرف۔ وہ تو شاید میں نے آج اندر والے شوکیس میں دوسری گڑیوں کے ساتھ رکھ دی ہوگی۔ آپ ادھر دیکھ کے بتاؤ، میں نکال دیتا ہوں، اس نے سمجھایا تو وہ اشتیاق سے شوکیس کی طرف مڑی اور پھر جیسے ایل شیپڈ بال میں گر گئی اور ایک ونڈر لینڈ کا دروا ہو گیا۔ اس دیوار گیر شیشے کی الماری میں سینکڑوں گڑیاں رکھی تھیں، کوئی گا رہی تھی، کوئی رقص کر رہی تھی، ایک گاڑی چلا رہی تھی تو ایک پیانو بجا رہی تھی، ایک آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی تو ایک دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ سبھی حرکت میں تھیں، ساکھ تھیں تو صرف گلاوش کی آنکھیں۔ اس کی ایک خواہش اب صرف ایک نہیں رہی تھی۔ انسان ایک خواہش سے مطمئن نہیں ہوتا۔ بیا کی جن باتوں کو وہ جھٹلا کر آئی تھی وہ تو جیسے اس کے دامن سے بندھی ہوئی تھی۔ کون سی والی؟ سیلز مین پوچھ رہا تھا، اور وہ کہنا چاہتی تھی ساری، مگر اس کی نظریں دلہن بنی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ابا کس لیے پیسے جوڑتے ہیں؟ شاید وہ تمہیں گڑیا سے بڑا تحفہ دینا چاہتے ہوں۔ ابا، جب تیرا یہ مرتبان پیسوں سے بھر جائے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بار اس نے پوچھا تھا تو ابا نے کہا تھا، پھر میں دوسرے مرتبان میں پیسے ڈالوں گا، اور اس کے بعد تیسرے اور چوتھے میں بھی، کیونکہ میں ایک لڑکی کا باپ ہوں، اور آج کے دور میں باپ کی عزت جہیز کے صندوقوں اور داج کی گٹھڑیوں سے ناپی جاتی ہے۔ اس کی نظریں دلہن بنی گڑیا پر مرتکز تھیں۔ کیا ہوا بیبی؟ سیلز مین نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔
وہ چوکی اور جیسے خواہشات کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ سیلز مین اسے حیرانی سے دکان سے بھاگتا ہوا دیکھتا رہا۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں وہ جیسے خود کو سمجھانے کے لیے برف زاروں کا وہی گیت گا رہی تھی۔ میں ہوں برف کی شہزادی، میں ہوں برف کی شہزادی، مجھ کو دھوپ کی خواہش نے قطرہ قطرہ مارا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔